بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاجوج ماجوج کا خروج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی قیامت کی 10 نشانیوں میں سے ایک یاجوج ماجوج کا خروج بھی ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس فتنہ عظیم کے متعلق مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے کے زیر سایہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ہم نے قیامت کا ذکر کیا تو ہماری آوازیں بلند ہو گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں ہوگی یا قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ سورج کا پچھم سے طلوع ہونا، دابا یعنی چوپایا کا ظہور، یاجوج و ماجوج کا خروج، ظہور دجال، ظہور عیسیٰ بن مریم، ظہور دخان، دھواں، اور 3 جگہوں مغرب، مشرق اور جزیرہ عرب میں خسف یعنی دھنسنا، اور سب سے آخر میں یمن کی طرف سے عدن کے گہرائی میں سے ایک آگ ظاہر ہوگی، وہ ہانک کر لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ وہ 10 نشانیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائیں۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے تو آپ کچھ پریشان تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، عرب اس شر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے جو اب قریب آن پہنچا ہے۔ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار اس قدر کھل گئی ہے اور آپ نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنایا، تو میں نے عرض کیا، ہم میں نیک لوگ موجود ہوں یا پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب شر اور گندگی زیادہ ہو جائے گی، جب فسق اور فجور بڑھے گا تو یقیناً بربادی ہوگی۔ اس بیان سے متعلق صحیح بخاری کی 7 احادیث حضرت زینب بنت حج سے مروی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس فتنے کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ الکہف کی آیت نمبر 93 تا 98 کے ترجمہ کچھ یوں ہے، یہاں تک کہ جب 2 دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت اور طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی گئی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، تا وقت یہ کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا، میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو۔ بس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ان میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ کہا، یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ کنز القرآن کے ترجمہ قرآن کی تفسیر کے مطابق ذوالقرنین ایک نیک دل بادشاہ تھا۔ وہ اپنی مہم کے سلسلے میں سفر کر رہے تھے جب وہ 2 دیواروں کے درمیان واقع ایک وادی میں پہنچا تو وہاں کے باسیوں نے بادشاہ ذوالقرنین سے درخواست کی کہ پہاڑوں پر سے ایک مخلوق اترتی ہے جو بہت دنگا فساد مچاتی ہے اور ہماری فصلیں تباہ کر دیتی ہے، ہمارے لیے ان سے حفاظت کا انتظام کر دیں۔ تو جیسا کہ قرآن کریم کی ان آیات سے واضح ہے کہ بادشاہ ذوالقرنین نے لوہے کی چادریں منگوائیں اور دونوں پہاڑوں کے درمیان چوڑی دیوار بنا دی اور پھر ان لوہے کی چادروں پر پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا۔ بادشاہ ذوالقرنین نے اس قوم سے کہا کہ اب اس مخلوق یعنی یاجوج و ماجوج میں اس دیوار پر چڑھنے یا اس میں سوراخ کرنے کی طاقت نہیں جب تک میرا پروردگار نہ چاہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج و ماجوج لوہے کی اس دیوار کے پیچھے قید ہیں، جب تک اللہ باری تعالیٰ چاہے گا وہ اس دیوار کے پیچھے قید رہیں گے، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے گا وہ زمین پر فتنہ برپا کرنے کے لیے آزاد ہو جائیں گے۔
ہر طرف سے کودتے پھاندتے جائیں گے۔ بحریہ تبریہ پر ان کا پہلا گروہ آئے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب ان کے بعد دوسرا گروہ آئے گا تو وہ ایسا سوکھا پڑا ہوگا کہ وہ کہیں گے شاید یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ تب عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہوگا۔ وہ دمشق کے سفید مشرقی مینارے کے پاس اتریں گے، مدینہ میں دجال کو قتل کریں گے اور ان مومن لوگوں کو جو بچ جائیں گے ساتھ لے کر ایک پہاڑ پر چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اس فتنے کو ختم کرنے کی دعا کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ ان یاجوج و ماجوج کی گردن پر ایک گلٹی کی بیماری بھیج دے گا جس میں سارے کے سارے ایک ساتھ فنا ہو جائیں گے۔ زمین پر ایک بالشت پر بھی جگہ نہ ہوگی جو ان کی لاشوں سے خالی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑے پرندے فضا میں آئیں گے اور یاجوج و ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ اس کے بعد بارش ہوگی اور زمین دھل کر صاف ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال اور برکتیں لٹا۔ ہر طرف امن و ایمان ہوگا اور اسلام بالا ہوگا۔ لوگوں میں اتنا باہمی اتفاق ہوگا کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ زمین ایک بار پھر اسلام کے نور سے منور ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس فتنہ عظیم سے محفوظ رکھے، آمین۔ Allah, kanımda Allah, hasbi Rabbi Cellallah.